سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ سنے، غالباً کلاب بن امیہ، ہاں یہ نام۔ ایک بوڑھا شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا امیر المومنین میرے بیٹے کو آپ نے جہاد پہ بھیج دیا ہے اور میرا کلیجہ اس کی جدائی میں پھٹ رہا ہے، آپ میری بات ماننے میں بوڑھا ہوں، میرے بڑھاپے پہ رحم کریں، میرے بیٹے کو واپس بلا دیں۔ میرے بیٹے کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہاد کے اوپر ہے اور محاذ سے سپاہیوں کو واپس نہیں بلایا جاتا، صبر اور استقامت سے کام لو، صبر کرو، کوئی ضرورت ہے کوئی کام ہے تو مجھے کہو، تمہارے کام ہو جائیں گے، تمہاری خدمت ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اس کو نہیں بلایا جا سکتا، وہ جہاد کے اوپر ہے، محاذ کے اوپر ہے، کام جو ہے وہاں لڑ رہا ہے دشمن کے ساتھ۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر دوبارہ آ گیا، کہا امیر المومنین میرے بیٹے کو بلا دو نا، میرے بیٹے کو۔ آپ نے فرمایا تیری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر بھی پیچھے پڑ گیا، بھئی میں اسے بلا دوں گا لیکن ابھی جہاد جاری ہے، رک جاؤ۔ وہ پھر آ گیا کچھ دنوں کے بعد، امیر المومنین بلا دو نا میرے بیٹے کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا، جب ساری تمہاری معاملات پورے ہو رہے ہیں تمہیں بیٹے سے ملنے کی اتنی چاہ کیوں نہیں؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا امیر المومنین پتر بڑا چنگا ہے، پتر بڑا چنگا ہے، اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، میں بڑا پیار کرتا ہوں۔ کہا میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ جب بھی چلا ہوں، کہیں بھی گیا ہوں، زندگی میں میرا بیٹا میرے آگے لگ کے کبھی نہیں چلا۔ اس وقت آگے ہوا ہے جب اسے خطرہ لاحق ہوا کہ آگے کوئی گڑھا ہے یا آگے کوئی موذی چیز ہے جو میرے باپ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو کہا اس وقت میرا بیٹا میرے آگے ہوا ہے، وگرنہ زندگی میں چلتے ہوئے کبھی بھی میرا بیٹا مجھ سے آگے نہیں چلا، میرے احترام میں ہاتھ باندھ باندھ کے ہمیشہ پیچھا چلا۔ تو اس نے کہا امیر المومنین میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا دل کیوں تڑپتا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ کہا میں نے زندگی میں ایسا دن نہیں دیکھا کہ میرے بیٹے نے کبھی مجھ سے پہلے کھانا کھایا ہو، وہ سب سے پہلے مجھے کھلاتا ہے، بعد میں خود کھاتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین میں تمہیں کیا سے بتاؤں کہ میرا کلیجہ کیوں پھٹتا ہے اپنے بچے کے لیے۔ کہا امیر المومنین میں نے اپنے بیٹے کو نوٹ کیا ہے، جب میں گھر کے اندر موجود ہوتا ہوں میرا بیٹا میرے گھر کی چھت پہ کبھی نہ چڑھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مبادا میرے قدم میرے باپ کے قدم سر سے اونچے ہو جائے۔ کہا وہ گھر کے چھت کے اوپر کبھی چڑھا نہیں میری موجودگی میں، نہ چلتے ہوئے مجھ سے آگے گیا، نہ مجھ سے پہلے کبھی کھانا کھایا، نہ کبھی میری موجودگی میں چھت کے اوپر کہیں چڑھا کہ کہیں میرے قدم میرے باپ کے کندھوں سے اونچے نہ ہو جائیں۔ میرے بولتے ہوئے اس نے کبھی میری آواز کاٹی نہیں، درمیان میں بولا کبھی نہیں، اور جب میں نے بولا تو کبھی اس نے میرا جواب نہ کے اندر دیا نہیں ہے۔ میں نے جو کہا اس نے سر جھکایا اور کہا ٹھیک ہے بچ۔ میرے کسی جائز کام کے اندر کبھی بھی اس نے میری نافرمانی نہیں کی، میری ہر بات مانتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، مجھے دبائے بغیر رات کو کبھی سویا نہیں ہے، میرے ساتھ چند گھڑیاں گزارے بغیر اس کی رات کبھی نہیں گزری۔ وہ رات کا ایک حصہ میری چارپائی پر بیٹھ کر میرے پاؤں دباتے ہوئے سوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کبھی نیند نہیں آئی۔ میں اس لیے تڑپتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سنی، باپ کی، باپ اپنے بیٹے کی خوبیاں بیان کر رہا تھا، تو امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تو جا اور تیرے بیٹے کو میں بلا کر بھیج دوں گا، پھر بلا دوں گا۔ حاضرین گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بلایا، لیکن اس کے پاس نہیں بھیجا، اپنے پاس رکھا اور اپنے شاہی خانہ کے اندر وہاں رکھا، اور کہا اس بوڑھے کو بلا کرنا، پھر اس کے ساتھ روانہ کروں گا اور دو چار باتیں اور سنوں گا بزرگوں سے، آپ کو بھی اس کی باتیں بڑی پیاری لگیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو بلا لیا، لیکن اسے نہ بلایا، اسے بعد میں اس کو بلایا اور یہ نہیں بتلایا کہ تیرا بیٹا آ گیا ہے،
تو بلا کر کہا کہ تیرے بیٹے کے بلانے کا میں انتظام کرتا ہوں، تو پریشان نہ ہو، ابھی بیٹھ پانی شانی پی، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، ان قریب ہی تیرا بیٹا تیرے گھر میں آ جائے گا۔ وہ بزرگ بیٹھ گئے۔ حاضرین گرامی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا ایک پیالہ آیا، آپ نے اس بوڑھے کو وہ دودھ کا پیالہ دیا۔ جب اس بزرگ نے دودھ کا پیالہ ایسے ہاتھ میں پکڑا اور یوں اپنے منہ کے قریب کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ گھونٹ بھرتا اور حلق کے نیچے جاتا، اس سے پہلے اس کے آنسو ٹپک کے باہر آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو میں نے وعدہ کر لیا ہے تجھ سے تیرے بیٹے سے ملانے کا، تو اب کیوں رو رہا ہے؟ کہا امیر المومنین، یہ پیالہ جتنا صاف دھویا ہوا ہے نا، یہ جتنا صاف پیالہ دھویا ہوا ہے اور دودھ کی رنگت جتنی صاف ہے، اس کا مطلب ہے پیالے کو بڑے اچھے طریقے سے دھویا گیا ہے اور اونٹنی کے تھنوں کو بڑے اچھے طریقے سے دھویا گیا ہے، دودھ بھی صاف ہے، پیالہ بھی صاف ہے۔ کہا میرا بیٹا جب مجھے دودھ دیتا تھا تو اسی طریقے سے دیتا تھا، وہ اتنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتا تھا، پیالہ بھی صاف ہوتا تھا، دودھ بھی صاف ہوتا تھا اور بڑے ادب سے دیا کرتا تھا۔ ارے یہ دودھ کی رنگت اور پیالے کی صفائی مجھے بتا رہی ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے یہ میرے بیٹے کے ہاتھ کے دھلا ہوا دودھ ہے۔ کہا یہ میرے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر رونے لگے، اس کے بیٹے کو بلایا اور اس کو دونوں کو، جب دونوں باپ بیٹا گلے ملے ایک دوسرے کے، تو امیر المومنین بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہا رب نے کتنی محبت رکھی ہے ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی، اس مالک نے کتنی رقت اور نرمی رکھ دی ہے اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کے دل کے اندر، کہ وہ کس قدر اس منظر کو دیکھ کر کہا یہ میرا بیٹا اس لیے ہے کہ دودھ کا پیالہ کی صفائی اور دودھ کی صفائی بتا رہی، کیونکہ میرا بیٹا مجھے اتنی ہی عزت دیتا ہے، وہ میرے لیے بڑا اہتمام کرتا ہے، دودھ بھی صاف دھو کے لاتا ہے، برتن بھی صاف کر کے لے آتا ہے، اور اتنا صاف کرتا ہے کہ صفائی خود اش اش کر اٹھتی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو دودھ پیش کر رہا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ایسے لوگ تھے، یہ زمانے ایسے لوگ تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر دنیا کے 2 سپر پاوروں کو گرا کے رکھ دیا تھا، یہی وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے روم کی سلطنت کو پلٹ کے رکھ دیا تھا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ایران کی سلطنت کو پلٹ کے رکھ دیا تھا، کہ وہ ان کی تربیت اس طریقے کے ساتھ کی ہوئی تھی، وہ اتنے عظیم لوگ تھے، اتنا ادب اور احترام کرنے والے لوگ تھے، ماں باپ کی اتنی دعائیں لینے والے لوگ تھے کہ ان کے پیچھے محبت بھری، اخلاص بھری اپنے ماں باپ کی دعائیں ہوتی تھیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ دنیا پہ ہر روز چھا جایا کرتے تھے۔